اور اس رات کی برکت ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا میں اس کو عافیت دوں، اور ہے کوئی بیماری سے خلاصی پانے والا میں اس کو بیماری سے شفا یابی دوں۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے کہ ہم شب برات کو کس طرح گزاریں، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ شب برات جو ہے یہ ایک عبادت کی رات ہے، اور بزرگان دین سلف صالحین کا یہ معمول رہا کہ اس رات کو زندہ کرتے تھے۔ رات کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب عبادت کے اندر بطور خاص کیا چیزیں آتی ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس رات نوافل پڑھے جائیں۔ اب نوافل کے مختلف طریقے مذکور ہیں، لیکن وہ طریقے ضروری نہیں ہے، نفلی طریقے جو ہے یہ درجہ مستحب تک جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اصل میں ہے صلاۃ اللیل یا قم اللیل، یعنی رات کو قیام کریں، رات کو نماز پڑھیں، یا پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، تو قیام اور سجدہ اس سے مراد کیا ہے؟ نوافل ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے اس رات صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے، کیونکہ صلاۃ و تسبیح کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تو یہ پڑھے تو یہ تیرے اگلے اور پچھلے چھوٹے ظاہری اور باطنی سارے گناہ معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، تو صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے۔ نمبر 3 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کیا جائے، اس کی تسبیح بھی ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں اس کو افضل الاذکار فرمایا گیا ہے، تو یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یا اتنا بھی کافی، آپ اس طرح بھی کہہ لیں سبحان اللہ الحمدللہ، یا اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ آپ پڑھیں۔ اس کے ساتھ نمبر 5 پہ یہ ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ درود پاک کی کثرت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، درود پاک پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا، درود و سلام پڑھنے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم ہے، رسول اعظم ہے، تو ان کی ذات بابرکات پر رحمت کی دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے حالوں پر بھی رحم فرمائے گا اور ہمیں بھی برکتوں سے نوازے گا، اور ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ سیئات ہوگا۔ تو اسی طرح نمبر 6 پہ استغفار، کیونکہ استغفار کا تذکرہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے، اور شب برات کے حوالے سے بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جو ہے نزول فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر آدھی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، لیکن شب برات کے حوالے سے تخصیص کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے، تو یہ اس کا رنگ ہے اور اس رات کی برکت ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا میں اس کو عافیت دوں، اور ہے کوئی بیماری سے خلاصی پانے والا میں اس کو بیماری سے شفا یابی دوں۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا رہتا ہے کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی رات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں تلاوت قرآن پاک بھی کی جائے، یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے، نہایت ہی یہ ایک عظیم عمل ہے کہ تلاوت قرآن پاک اس رات کی جائے۔ پھر اس رات جو ہے وہ قبرستان جایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے تھے، تو آپ قبرستان جائیں، مرحومین کے لیے جو ہے وہ اصالہ ثواب کریں۔ تو یہ تمام معمولات کا مجموعہ میں نے شب برات کے حوالے سے آپ کو عرض کیا، تو یہ والے اعمال کیے جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارا معمول الحمدللہ یہی ہے، اور ہونا بھی یوں چاہیے کہ ہم مسجدوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں جا سکتا مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو وہ گھر میں ہی یہ سارے معاملات کر سکتا ہے، گھر میں ہی شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور جو چیزیں میں نے عرض کی وہ کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ کی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، ہماری مشکلات پریشانیاں دور ہوں گی، اور رزق میں برکت ہوگی، اور بیماری سے خلاصی ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔